بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اور سامعین، اشاعت العلوم آن لائن درس و تدریس میں پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے سے طبیعت خراب ہونے کے سبب میری جگہ مولانا عبدالحسیب صاحب بمبئی آپ کو ترجمہ قرآن کا سبق پڑھا رہے تھے۔ اب دوبارہ حسب سابق ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا سورہ بقرہ کے 10ویں رکوع کا آخری حصہ یعنی آخری آیت ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اولاً تلاوت اور ترجمہ، اس کے بعد لغوی صرفی نحوی تحقیق، مترادف کلمات اور اصطلاحی تعریفات، اور اخیر میں انشاءاللہ اس مکمل رکوع کا ہم خلاصہ بھی دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرہ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کے مقابلے آخرت کو خریدا، پھر ان کا عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ آخری آیت کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اسی کی ہم لغات اور نحوی اعراب دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت میں پہلا لفظ ہے اولئک۔ اولئک اس میں اشارہ بعید ہے اور ترکیب میں یہ مبتدا واقع ہونے کی وجہ سے محل رفع میں ہے۔ الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ مکمل مل کر اولئک اس میں اشارہ مبتدا کی خبر واقع ہے۔ خبر واقع ہونے کی وجہ سے یہ بھی محل رفع میں ہے۔ بالآخرہ جار مجرور سے مل کر متعلق ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، فلا میں فا عاطفہ ہے، ما قبل پر عطف ہے، لا یخفف میں لا نافیہ ہے، عنہم العذاب، العذاب نائب فاعل واقع ہے اسی لیے حالت رفعی میں العذاب مرفوع ہے، اس لیے کہ لا یخفف فعل مضارع مجہول کا نائب فاعل واقع ہے۔ ولا هم ينصرون، ولا واو عاطفہ، لا نافیہ، ہم ضمیر مبتدا واقع ہے اور ینصرون اس کی خبر ہے۔ خبر واقع ہونے کی وجہ سے ینصرون محل رفع میں۔ یہ تو ہوا اعراب اور ترکیبی حیثیت۔ لغوی صرفی تحقیق بھی ہے اس میں۔ اولئک اس میں اشارہ بعید، الذین اس میں موصول مبنی علی الفتح ہے۔ اشتروا فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب، اشتروا فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب اور باب افتعال سے ہے۔ اشترا یشتری اشتراءً، شراء سے بنا ہے یہ، اور شراء اور بیع دو لفظ خرید و فروخت کے معنی میں آتے ہیں۔ شراء کا معنی خریدنا اور بیع کا معنی بیچنا، لیکن دونوں بعض مرتبہ کبھی ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں کہ کبھی شراء بول کر بیع اور کبھی بیع بے معنی شراء بھی استعمال ہوتا ہے۔ اشتروا الحیات الدنیا یہ استعارہ ہے، یعنی آخرت کی کامیابی کے مقابلے میں دنیاوی زندگی اور دنیاوی زندگی کے ساز و سامان کو اختیار کرنے اور ترجیح دینے کو خریدنے سے تعبیر کیا ہے۔ اشتروا الحیات الدنیا، الحیات الدنیا یہ موصوف صفت مل کر اشتروا کا مفعول بھی واقع ہے۔
اشترو کا مفعول بھی واقع ہے. الحیات مصدر ہے باب سمیع یسمع سے، حی یحیا حیاتن. الدنیا اس میں تفضیل واحد مؤنث، ادنا مذکر ہے، ادنا اس میں تفضیل مذکر کا مؤنث دنیا. دنیا یہ لفظ یا تو دنون سے بنا ہے یا دناءتن سے بنا ہے. اگر دنیا دنون سے مشتق ہو تو اس کا معنی ہوگا قریب ہونا. دنا یا دنون معنی قریب ہونا. چونکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ہم سے قریب ہے، دنیا آخرت کے مقابلے میں ہم سے قریب ہے، اس لیے اسے دنیا کہا جاتا ہے. یا پھر دنیا دناءتن سے مشتق ہے، اور دناءتن کا معنی گھٹیا، حقیر، کمتر، اور دنیا چونکہ آخرت کے مقابلے میں گھٹیا، کمتر اور حقیر شے ہے، اس لیے اسے دناءتن سے مشتق ماننا بھی صحیح ہے. بالآخرت، آخرت اس میں فاعل، صیغہ واحد مؤنث، باب ضرب یضرب سے، باب ضرب یضرب سے. لیکن آخرت یہ لفظ بعد میں علم ہو چکا ہے، علم ہو چکا ہے، اور آخرت تائے تانیث کے ساتھ مؤنث استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے الدار محذوف ہوتا ہے، اس سے پہلے الدار محذوف ہوتا ہے. الدار الآخرہ. فلا يخفف عنهم العذاب. يخفف فعل مضارع مجهول، صیغہ واحد مذکر غائب، باب تفعیل سے، خفف یخفف تخفیفا. مضاعف ہے، فعل کی ہفتے اقسام میں سے یہ مضاعف ہے. ایک جنس کے دو حرف جمع ہو جاوے تو وہ مضاعف ہوتا ہے. اور یخفف یہ خفتن سے بنا ہے، یخفف یہ خفتن سے بنا ہے. اور خفت یہ لفظ بہت سارے مفہوم کے لیے استعمال ہوتا ہے. خفت بہت سارے مفہوم کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر باعتبار وزن بھی خفت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے باعتبار وزن درہم خفیف ہے، درہم خفیف ہے. اسی طرح باعتبار طبیعت اور مزاج، باعتبار طبیعت اور مزاج کے بھی خفت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا. یہاں پر باعتبار طبیعت اور مزاج خفت کا یہ لفظ استعمال ہوا ہے. خفت کبھی باعتبار حلم اور عقل بھی استعمال ہوتا ہے. خفت ہوا خفیف العقل والحلم، ہوا خفیف العقل والحلم. تو خفت بہت سارے مفہوم کے لیے استعمال ہوتا ہے. فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. العذاب یہ اصلاً باب تفعیل کا مصدر ہے. عذب يعذب تعذیبا وعذابا، عذب يعذب تعذیبا وعذابا. سزا، عذاب. لیکن یہ اصل باب کروم یکروم سے مشتق ہے. عذب یعذب، اور عذب یعذب کا معنی ہوتا ہے شیریں اور میٹھا ہونا، شیریں اور میٹھا ہونا. لیکن آپ نے خاصیات ابواب میں پڑھا ہے کہ خاصیات ابواب میں باب تفعیل کی خاصیت ہے سلب ماخذ، سلب ماخذ معنی کو پلٹ دینا. تو عذاب باب کرومہ سے معنی تو ہے شیریں اور میٹھا ہونا، لیکن جب ہم اسے باب تفعیل میں لے گئے تو اب اس کا معنی ہو گیا تکلیف دینا، عذاب دینا. اس لیے یہ باب تفعیل کے ہونے کی صورت میں عذاب اور تکلیف کے معنی میں ہے. اور العذاب کی اہل لغت نے تعریف کی ہے ہوا الایجاع الشدید، الایجاع الشدید سخت تکلیف دینا. عذاب
کا ایک مترادف کلمہ ہوتا ہے عقاب، عذاب اور عقاب دو لفظ ہوتے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ فروق اللغویہ کے قبیل سے ہے یہ کہ عذاب یہ عام ہے، عام دکھ، سزا، تکلیف کے لیے، کسی برے کام کے انجام کے لیے عذاب کا استعمال ہوتا ہے، گویا کہ عذاب ان تمام کے لیے عام ہے۔ لیکن عقاب برے انجام کا بدلہ، برے کام کا انجام اور برے کام کا نتیجہ، اسے کہتے ہیں عقاب۔ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ ينصرون فعل مضارع مجهول، صیغہ جمع مذکر غائب، فعل مضارع مجهول، صیغہ جمع مذکر غائب، باب نصر ینصرو نصرتن سے بنا ہے، اور نصرت کا ایک مترادف کلمہ ہوتا ہے امداد، نصرت اور امداد، یہاں بھی دونوں میں فرق ہے۔ نصرت دفع مضرت کے لیے، نقصان دور کرنے کے لیے کسی کی مدد کر دے، کسی کی مدد کر دینا۔ قرآن پاک میں ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور امداد کسی چیز کی تعداد اور مقدار میں اضافہ کر کے مدد کرنا، جیسے اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ۔ تو یہاں پر یہ لغوی صرفی نحوی تحقیق بھی مکمل ہوئی۔ اب اخیر میں ہم مکمل رکوع کا شروع سے اخیر تک مختصر سا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ یہ رکوع شروع ہوا تھا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں سے لے کر اخیر رکوع تک ان آیات میں یہود کے متعلق دو باتیں اور ان کا انجام اور ان کی سزا کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ وہ دو باتیں کون سی ہے؟ پہلی بات کہ اے یہود، تم کو جن باتوں کا حکم دیا گیا تھا ان میں یہ بھی تھی کہ تم خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، زندگی کے سارے معاملات میں اسی کے حکم پر چلو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ دار، یتیم، محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرو، دوسرے انسانوں سے بھلائی کی بات کرو، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ لیکن تم نے ان باتوں پر کہاں تک عمل کیا؟ چند انسانوں کو چھوڑ کر باقی سب انسان ان تمام احکام سے پھر گئے اور ان باتوں کو بھلا دیا۔ یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات یہود کے متعلق یہ بتلائی گئی کہ یہود کو 3 باتوں کا حکم دیا گیا تھا، یہود کو 3 باتوں کا حکم دیا گیا تھا۔ پہلی بات کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرے، ایک دوسرے پر تلوار نہ چلائے، اور دوسری بات کہ ایک دوسرے کو بے وطن اور بے گھر نہ کرے، بے وطن اور بے گھر نہ کرے، اور تیسری بات کہ اگر اپنا اور آپس کا کوئی آدمی دشمن کے ہاتھوں قید ہو جائے تو دشمن کے ہاتھوں سے اس کو آزاد کرانے کی فکر کرے۔ یہ 3 باتوں کا یہود کو حکم دیا گیا تھا، لیکن یہود نے پہلی 2 باتوں پر کوئی عمل نہیں کیا، یہود نے پہلی 2 باتوں پر کوئی عمل نہیں کیا۔ البتہ تیسری بات یعنی قیدیوں کو چھڑانے کے لیے پورے طور پر یہود ایک ہو جاتے تھے، اسی کو فرمایا وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور آخر میں فرمایا أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ،
کہ کتاب کے بعض حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور بعض حصے پر ایمان نہیں رکھتے ہو۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے احکام کی روگردانی اور انکار کے سبب اللہ تعالیٰ نے اخیر میں فرمایا رکوع کے فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ ایسے لوگوں کا انجام دنیا اور آخرت میں رسوائی اور عذاب کے سوا کچھ نہیں ہے، اور اللہ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی آخرت کے مقابلے میں، دنیاوی ساز و سامان کو اختیار کیا آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں۔ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، لہذا نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد ہوگی۔ تو اس طرح سے یہ رکوع مکمل ہوا۔ اب انشاءاللہ آئندہ ہم اپنا اگلا سبق دیکھیں۔